السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم جس دعا کو گرامیٹکلی انالائز کرنے والے ہیں وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192۔ کل ہم نے آیت نمبر 191 کو گرامیٹکلی انالائز کیا تھا، آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 192 کو دیکھیں گے۔ جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ سو کر اٹھتے صبح تو آپ یہ آیات تلاوت فرماتے، یعنی کہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے تھے، سے جو دعاؤں پر مشتمل ہے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ آیت نمبر 192 کو گرامیٹکلی انالائز کرتے ہیں۔ ربنا اسی فارمیٹ پہ چل رہا ہے، ربا جو ہے مضاف ہے، نا جو ہے مضاف علیہ ہے، مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بن جائے گا، اور اس سے پہلے یا حرف النداء محذوف ہے جو کہ قائم مقام ہے ادعو فعل کے، ادعو فعل انا فاعل اور ربنا مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہمارے پاس ندا آ گئے، اور جواب ندا آگے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ انا کا، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، اور انا جب جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے تو وہ مبتدا اور خبر نہیں بلکہ انا کا اسم اور انا کی خبر بن جاتے ہیں۔ تو انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ جو کا ضمیر اٹیچ ہے یہ منصوب ہے کیونکہ یہ متصلہ ضمائر میں سے ہے۔ تو انا کا جو اسم ہے وہ ہے کا، اور انا کی جو خبر ہے وہ آگے ہمیں نظر آ رہی ہے، ما تدخل النار فقد اخزیت۔ تو من جو ہے وہ شرطیہ ہے، اور تدخل یہ شرطیہ حرف ہے، اور یہ جازم سے اس کو مضارع کو مجزوم کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو زیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آگے ملانے کے لیے لگائی گئی ہے، کیونکہ لام بھی ساکن تھا، آگے حمزۃ الوصل اور لام بھی ساکن اور آگے نون بھی ساکن، تو ساکنین جمع ہو گئے تھے، اور جب بھی ساکن اس طرح سے جمع ہو کہ پہلا حرف ساکن، پہلے کلمہ کا آخری حرف ساکن اور دوسرے کلمہ کے شروع والے جو کلمات جو حروف ہیں وہ حمزۃ الوصل اور لام ہو، تو اس صورت میں پھر ہم اس کو کسرہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تدخل تھا، تو یہ تدخل النارا، یہ زیر جو ہے وہ عارضی کسرہ لگایا گیا ہے تجوید کے قواعد کے مطابق۔ تو تدخل فعل، انتا فاعل اور النارا مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط بن گیا۔ تو فا جو ہے یہ جزائیہ ہو گیا، قد یہ جو ہے وہ تحقیق کے لیے، یعنی کہ یہ بھی زور کے لیے آتا ہے۔ اخذیتہ یا حروف مادہ باب افعال سے ہے، اخذیتہ فعل بفاعل، اور ہو جو ہے مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب شرط بن گیا۔ واؤ ابھی چلے پہلے اتنا دیکھ لیتے ہیں کہ شرط اپنے جواب شرط سے مل کر انا کی خبر بن گئے، انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ ہمارے پاس جواب ندا بن گیا۔ واؤ کو ہم یہاں پر استنافیہ بھی لے سکتے ہیں، ماں جو ہے یہ نافیہ ہے، لام لام جارہ ہے، ظالمین مجرور، اس سمے جار مجرور اگر جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو وہ خبر اگر موجود نہ ہو تو وہ قائم مقام خبر ہو جاتی ہے، تو یہ للظالمین کو ہم قائم مقام خبر کر دیں گے۔ من جو ہے وہ حرف جر ہے، اور انصاری جو ہے یہ مجرور اسم ہے، اور یہ ہمیں تنوین کے ساتھ بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب ہم نے سورہ ملک کی تھی تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ من جو ہے اس کے بعد اگر کوئی نکرہ اسم آ رہا ہو تو من کو اپنے دھیان دینا ہے کہ وہ من زائدہ ہوگا۔ من زائدہ کیا کرتا ہے کہ یہ ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا، اور یہ نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی مددگار نہیں، کوئی بھی مددگار، تو نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے یہ من زائدہ آتا ہے، اور یہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کی شرط پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ من زائدہ ہے، کہ اس کے بعد ایک نکرہ اسم آ رہا۔ تین شرائط ہم نے اس کے بارے میں پڑھی تھی، آپ چاہے تو پیچھے والی ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔
تو انصاری جو ہے یہ ہمیں دیکھنے میں مجرور نظر آ رہا ہے، لیکن یہ مبتدا بنے گا کیونکہ من کو ہم نے زائدہ ڈکلیئر کر دیا اور اس کو ترکیب میں کچھ نہیں بنائے گے۔ ان انصاری جو ہے انصاری جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا۔ یہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر نافیہ جملہ ہو جائے گا۔ اور اگر ترجمہ دیکھیں دعا کا تو کیا ہے کہ اے ہمارے رب، آپ نے جس کو دوزخ میں داخل کیا تو ضرور آپ نے اس کو رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا، نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اگر وہ دوزخ کے عذاب مطلب دوزخ میں داخل ہوئے ہیں تو ظلم تو انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی کیا نا، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اور ہمیں رسوا ہونے سے بچا لے۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئی دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔